اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ آج کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے فضل نے، تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے چل کر فضل کی سٹوری انہی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، میرا نام فضل ہے اور میرا تعلق اٹک سے ہے۔ میں کافی ٹائم سے آپ کی سٹوریز سنتا آ رہا ہوں اور مجھے آپ کی سٹوریز بہت ہی اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں نے آج سوچا کہ میں اپنا ایک خوفناک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے گا۔ بھائی، میں پیشے سے ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ اکثر میرے پاس ڈیفرنٹ روٹس ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک دن میں ڈیلیوری دے کر واپس گھر آ جاتا ہوں، اور اگر ڈیلیوری دور کی ہو تو واپس گھر آتے ہوئے 2-3 دن لگ ہی جاتے ہیں۔ میری اپنی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوکل روٹ پہ ہی جاؤں تاکہ جلدی واپس آ کے اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے سکوں۔ میرے ساتھ ایک ساتھی بھی ہوتا ہے جس کا نام توصیف ہے۔ ڈیلیوری پہنچانے میں زیادہ تر وہی میری ہیلپ کرتا ہے، جیسے ٹائر چینج کرنا، کھانا وغیرہ لے کر آنا، اور باقی چھوٹے موٹے کاموں میں وہ میرا بہت ساتھ دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار اگر میں زیادہ تھکاوٹ محسوس کروں تو ٹرک ڈرائیو کرنے کے لیے بھی اسے دے دیتا ہوں۔ تو بھائی، ہوا کچھ یوں کہ یہ واقعہ پچھلے سال کا ہے۔ تب موسم بھی اچھا تھا، نہ تو زیادہ ٹھنڈ تھی اور نہ ہی زیادہ گرمی۔ ہم ٹرک ڈرائیور ایسے موسم کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان دنوں جگہ جگہ گندم کی کٹائی چل رہی تھی۔ ایسے ہی ہماری اٹک والی سائڈ بھی گندم زور و شور سے کٹی جا رہی تھی۔ خیر، میں دن کا کھانا کھا رہا تھا کہ مجھے چودھری صاحب کا فون آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گندم کی کچھ بوریاں جو لاہور سے آگے ایک گاؤں میں پہنچانی ہیں۔ اس ہفتے میری کچھ اپنی مصروفیات تھیں، اس لیے میں نے ان کے ساتھ اگلے ہفتے کی حامی بھر لی۔ توصیف کو بھی میں نے چودھری صاحب کی ڈیلیوری کے بارے میں بتایا اور اسے تیار رہنے کو کہا۔ خیر، میں نے اس ہفتے اپنے باقی کام ختم کیے اور نیکسٹ ویک کے لیے ٹرک تیار کر لیا۔ پیر کا دن تھا۔ میں نے توصیف کو لیا اور صبح 9 بجے اپنا 12 ویلر ٹرک لے کر چودھری صاحب کے ڈیرے پہ پہنچ گیا۔ وہاں تقریباً 4 سے 5 بندے لوڈنگ والے موجود تھے۔ چودھری صاحب نے ہمیں ناشتہ کروایا اور اتنی دیر میں ان کے بندوں نے ٹرک لوڈ کر دیا۔ ہم نے چودھری صاحب سے ڈیلیوری کا ایگزیکٹ ایڈریس لیا اور اپنے سفر کی طرف نکل پڑے۔ بھائی، ٹرک سے لاہور تک ہمارے 9 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن ہم نے اس دن لاہور سے آگے ایک گاؤں میں جانا تھا، اس لیے ہمارا ایسٹیمیٹڈ ٹائم 12 سے 14 گھنٹے تھا۔ ہم اپنی نارمل روٹین سے جا رہے تھے، جیسے ہم اکثر لانگ روٹس پر جایا کرتے ہیں۔ کچھ دیر رک کر کھانا پینا کرتے ہیں، اس کے بعد ویسے ہی اپنی نارمل سپیڈ میں اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ بھائی، توصیف مجھے استاد کہہ کر پکارتا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد توصیف نے مجھے کہا کہ استاد، اگر تم برا نہ مناؤ تو میں تھوڑی دیر پیچھے جا کر لیٹ کر اپنی کمر سیدھی کر لوں۔ مجھے ابھی اتنی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی اور کھانا بھی کچھ ہی دیر پہلے کھایا تھا، تو میں نے توصیف کو اس شرط پہ جانے کے لیے اجازت دے دی کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ٹرک وہ ڈرائیو کرے گا اور اس کے بعد میں آرام کروں گا۔ توصیف میری اس شرط کو مان کر پیچھے آرام کرنے چلا گیا اور میں ہلکے ہلکے گانے لگا کر اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں آرام کرنے گیا اور توصیف ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے لاہور تک پہنچے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور ہم گاؤں کی طرف جانے والے راستے کی طرف مڑ چکے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ہم ایسے راستے پہ آئے جہاں روڈ کے ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے اور گھپ اندھیرا تھا۔ دور تک روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس ٹائم کوئی بھی گاڑی آتے جاتے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں بھی عجیب وسوسے آ رہے تھے کہ اتنے میں توصیف بولا کہ استاد، تھوڑا تیز چلاؤ، یہ راستہ بہت سنسان ہے،
اللہ نہ کرے کہ اگر ان درختوں کے بیچ سے کوئی لٹیرے نکلے تو ہمارا سارا سامان لوٹ لیں گے۔ وہ راستہ بھی ایسا تھا کہ ہم چاہ کر بھی ٹرک کی سپیڈ نہیں بڑھا سکتے تھے۔ میں نے توصیف کو اتنا کہا کہ اللہ کا نام لے اور اچھا سوچے، کچھ نہیں ہوگا۔ خیر ہم اسی سپیڈ سے چل رہے تھے کہ اچانک ٹرک کی لیفٹ سائڈ کچھ بیٹھنا شروع ہو گئی۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور توصیف کو کہا کہ نیچے اتر کر چیک کرو کہ ٹائر تو پنچر نہیں ہو گیا۔ توصیف نیچے اترا، دیکھا تو جس بات کا اندیشہ تھا وہی ہوا، لیفٹ سائڈ کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ توصیف بولا، کیا استاد، ہم پہلے ہی اس راستے سے گھبرا رہے تھے، اوپر سے یہ ٹائر بھی پنچر ہو گیا۔ جلدی نیچے آؤ، ٹائر چینج کریں اور یہاں سے نکلیں، اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو۔ میں نے ٹرک بند کیا، نیچے آیا، چیزیں نکالیں اور ٹائر چینج کرنے لگا۔ ہم نے ابھی ٹائر کھولنے کے لیے کچھ ہی نٹ کھولے تھے کہ ہمیں ایسا لگا جیسے ہمیں کوئی پیچھے سے کھڑا دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سوائے گھپ اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ دل میں کہیں یہ بھی خیال آ رہے تھے کہ کہیں لٹیرے تو نہیں آ گئے۔ ہم دونوں دوبارہ ٹائر چینج کرنے میں مگن تھے کہ ہمیں ایسی آواز آئی جیسے کوئی ہماری کمر کے پیچھے سوکھے پتوں پہ چل رہا ہے۔ ہم دونوں نے اس آواز کی طرف دھیان دیا، لیکن اب بھی اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ تھا اور آواز بھی بالکل خاموش ہو گئی۔ ہم کچھ دیر خاموشی سے بیٹھ کر اس آواز کی جانچ میں لگے رہے کہ واقعی وہ کسی کے قدموں کی آواز ہے یا پھر ہم دونوں کا وہم تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھنے کے بعد ہمیں آواز نہ آئی تو ہم دونوں دوبارہ ٹائر کھولنے میں مصروف ہو گئے، لیکن اب کی بار ہمیں پیچھے سے ایسی آواز آئی جیسے کچھ لوگ سوکھے پتوں پہ بھاگ رہے ہیں۔ ہم فوراً ٹرک چھوڑ کر بھاگ کر ٹرک کے کیبن میں بیٹھ گئے، ڈور لاک کیا، شیشے اوپر کیے اور لگاتار باہر کی طرف دیکھتے رہے کہ شاید ہمیں کچھ نظر آ جائے، لیکن کافی دیر تک ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اگر واقعی کوئی لٹیرے ہوتے تو اب تک وہ سامنے آ چکے ہوتے اور ہمارا سارا سامان انہوں نے اتار لیا ہوتا۔ ہم دونوں اس کو اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ ٹرک سے باہر آئے اور دوبارہ ٹائر کھولنے لگے۔ اب کی بار ہم نے ٹائر کھولا، پنچر ٹائر کو ٹرک کے اندر رکھا اور دوسرا ٹائر لگانے لگے۔ ابھی ایک ہی نٹ لگایا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹرک کی ہیڈ لائٹ خود ہی آن آف ہونے لگی۔ توصیف کا اتنا دیکھنا تھا کہ اس نے گھبراتے ہوئے مجھے کہا کہ استاد، میں نے کہا تھا کہ لٹیرے آ جائیں گے۔ تو اسے چپ کرایا اور ایسا سے کیبن کے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، کیبن بالکل خالی تھا۔ میرے دماغ میں یہ بھی تھا کہ اگر ٹرک کی کیبن میں کوئی گیا ہوتا تو دروازہ کھولنے کی آواز ضرور آتی، لیکن پہلے کوئی آواز نہ آئی اور ہیڈ لائٹس ابھی بھی ویسے ہی آن آف ہو رہی تھیں۔ میں نے توصیف سے کہا کہ شاید ہیڈ لائٹس کی وائر آپس میں جڑ گئی ہیں، تم جلدی سے نٹ لگاؤ تاکہ ہم یہاں سے نکلیں۔ خیر بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تب نکلی جب میں نے روڈ پہ دیکھا کہ جیسے ہی ہیڈ لائٹس روڈ پہ پڑتی ایک خوفناک دکھائی دینے والی عورت نظر آتی اور جیسے ہی لائٹس آف ہوتی وہ عورت غائب ہو جاتی۔ بھائی آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کے لمبے لمبے بال تھے جنہوں نے اس کا پورا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور ایک عجیب سا کپڑا اس کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری تو جیسے جان ہی نکل گئی، مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی جنات یا کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے۔ ہم تو لٹیروں کے ڈر سے خوف زدہ تھے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور توصیف کو اس کے بارے میں بالکل نہ بتایا کیونکہ وہ ٹائر کے نٹ لگانے میں مصروف تھا۔ اتنے میں توصیف کی آواز آئی کہ استاد نٹ لگ گئے ہیں، جلدی بیٹھو، ٹرک سٹارٹ کرو۔ توصیف کی بات مکمل ہونے کی دیر تھی کہ ٹرک خود ہی سٹارٹ ہو گیا اور کوئی زور زور سے ٹرک کو ریس دینے لگا۔ توصیف خوفزدہ حالت میں میری طرف حیرت سے دیکھی جا رہا تھا، جبکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ وہی عورت ہوگی جو ابھی مجھے نظر آئی اور اسی نے ٹرک سٹارٹ کیا ہے۔ میں بہت گھبرا چکا تھا۔ اچانک ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے لیفٹ سائڈ کا ڈور خود ہی کھلا اور زور سے بند ہوا۔ یہ دیکھتے ہی ہم نے وہاں سے دوڑ لگا دی
اور اس خوف زدہ جنگل کے اندر بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرک خود ہی بند ہو گیا اور ہیڈ لائٹس بھی آف ہو گئیں۔ ڈر سے ہم دونوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے توصیف کو کہا کہ شاید وہ چیز یہاں سے چلی گئی ہے، ہم جلدی سے جاتے ہیں، ٹرک کو لے کر یہاں سے نکلتے ہیں۔ توصیف نے میری بات میں حامی بھری۔ ہم دونوں بھاگ کر ٹرک میں بیٹھے، ڈور لاک کیا، شیشے اوپر کیے اور ٹرک سٹارٹ کیا۔ جیسے ہی میں نے پہلا گیئر ڈال کر ٹرک کو آگے چلانے کی کوشش کی تو ٹرک اپنی جگہ سے بالکل ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے سائیڈ والے شیشے سے پیچھے دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت ٹرک کے پیچھے کھڑی ہے، اس کے بال اڑ رہے ہیں اور اس نے ٹرک کو پکڑا ہوا ہے، اپنی لال آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ بھائی کیا بتاؤں، اس کی لال آنکھوں میں دیکھنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں لگاتار ٹرک کو ریس دے رہا تھا لیکن ٹرک بالکل رکا ہوا تھا۔ توصیف نے اسے دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا اور خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ میں اس ٹائم خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کچھ ہی لمحے بعد یہ چیز مجھے جان سے مار دے گی۔ خوف اور ڈر سے یہ حال تھا کہ میرا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اتنے میں اس بھیانک عورت نے ٹرک کو چھوڑا اور ٹرک مجھ سے بے قابو ہوتے ہوئے سامنے ایک کھمبے کے ساتھ جا کر لگا۔ میں نے فوراً ٹرک کو سیدھا کیا اور گاؤں کے راستے کی طرف چلنا شروع کیا۔ ابھی بھی میری ایک نظر پیچھے اس عورت کی تلاش کر رہی تھی۔ میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ٹرک چلا رہا تھا کہ ایک دم سے ٹرک کے کیبن کے اوپر کچھ چیز آ کر لگی اور اس کے فوراً بعد میرے ٹرک اتنا ہیوی ہو گیا کہ میری سپیڈ دینے کے باوجود ٹرک اپنی سپیڈ آہستہ آہستہ کم کر رہا تھا۔ میں تھوڑا ہی آگے گیا کہ اچانک کیبن کی بیک سائڈ سے اس بھیانک عورت نے دوبارہ مجھ پر حملہ کیا۔ اس کے حملے کے بعد کیبن کی بیک سائڈ کے شیشے میں کریک پڑ گیا۔ وہ چیز لگاتار مجھ پر حملہ کر رہی تھی، کبھی کیبن کی بیک سائڈ سے، کبھی رائٹ سائڈ سے تو کبھی لیفٹ سائڈ سے، اور ساتھ ہی اب وہ اونچی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ ڈر اور خوف سے پسینے میں شرابور میں اونچا اونچا آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے ٹرک چلا رہا تھا۔ اس کے چیخنے کی آواز مسلسل اونچی سے اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ میرا خوف سے برا حال تھا اور توصیف بھی ابھی تک بے ہوش تھا۔ میری جان میں جان تب آئی جب میں نے سامنے پکی سڑک دیکھی۔ دل میں یہی خیال تھا کہ اس پکی سڑک پہ جا کے ٹرک فل سپیڈ سے بھگاؤں گا، تب شاید یہ خوفناک چیز میرا پیچھا چھوڑ دی، کیونکہ ابھی تک سارا کچا راستہ تھا جس کی وجہ سے ٹرک تیزی سے نہیں چل پا رہا تھا۔ خیر جیسے ہی میں پکی سڑک پہنچا تو چیخنے کی آواز بند ہو گئی اور ساتھ ہی ٹرک پہ حملے بھی بند ہو گئے۔ میں ابھی بھی اونچا اونچا آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ 5 سے 10 منٹ بعد وہ گاؤں شروع ہو گیا۔ میں نے فوراً ٹرک روکا، گاؤں والے لوگوں سے مدد مانگی تو ان سب نے مل کر توصیف کو ہوش میں لایا۔ گاؤں والوں کو سارا واقعہ بتایا تو وہ بولے کہ یہ جگہ بہت بھاری ہے اور یہاں ایک چڑیل کا سایہ ہے، اندھیرا ہونے کے بعد اس راستے سے کوئی بھی نہیں گزرتا۔ ہم لوگ حیران ہیں کہ آپ لوگ کیسے زندہ بچ گئے ہیں، کیونکہ اندھیرا ہونے کے بعد جو بھی اس جگہ سے گزرتا ہے وہ چڑیل انہیں جان سے مار دیتی ہے۔ اس کے بعد 3 دن تک ہم دونوں اسی گاؤں میں رہے، کیونکہ مجھے تیز بخار ہو گیا تھا اور توصیف کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ تھا جس کو اگر میں بھلانا بھی چاہوں تو نہیں بھلا سکوں گا۔ تو بہت بہت شکریہ فضل، آپ نے اپنا یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ جی تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔